بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ دوستان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انسان خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ محبت رسول ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر ایمان پہلی شرط ہے انسان کے خسارے سے نکلنے کے لیے۔ تو ایمان کیا ہے، اس پر ہم بات کر چکے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق کیسا تھا، اس پر ہم بات کرنے کا آغاز کر چکے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، دوسری بات اسی سے ملتا جلتا واقعہ، اور تحویل قبلہ یعنی کعبہ جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کعبہ بدلنے کا حکم دیا، تو اس حوالے سے حدیث پاک ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 18 ماہ کے قریب وقت ہو چکا تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، تو دل میں خواہش تھی کہ میرا جو قبلہ ہے، میرا جو کعبہ ہے، وہ بدل دیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کو میرا قبلہ بنا دیا جائے۔ تو دل ہی دل میں یہ خواہش جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ بڑھتے بڑھتے ایک دن وہ بھی آیا، 18 ماہ 17 ماہ کچھ دن گزر چکے تھے، 18 ماہ بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن مسجد قبلتین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، زور کا وقت تھا۔ تو نماز کے دوران اتحیات پہ جب 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد بیٹھے، تو آقا علیہ السلام نے ایسے اوپر سر اٹھایا اور پھر نیچے کیا، پھر سر اوپر اٹھایا پھر نیچے کیا، پھر سر اوپر اٹھایا پھر نیچے کیا۔ جب تیسری بار کیا تو جبریل امین علیہ السلام آ گئے۔ جبریل امین نے اللہ رب العزت کا پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے دوران سنایا، اور فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب جس طرف کو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اسی طرف کو کعبہ بنا لیجئے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم آنے کے بعد کہ آپ اپنا قبلہ بدل لیجئے، وہاں سے اٹھے جہاں کعبہ شریف کو بیت المقدس کی طرف منہ تھا، اور بیت المقدس کے بالکل پیچھے بیت الحرام ہے جس کو کعبہ بنایا جانا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کو جب حکم ملا تو آقا علیہ السلام اٹھے، اور بالکل اس طرح کی سمت ہو گئی کہ آقا علیہ السلام جماعت کروا رہے تھے، پیچھے صحابہ تھے، اور پیچھے بچے تھے، اور پیچھے خواتین تھیں۔ تو یہ منظر تھا۔ جب قبلہ بدلنا تھا تو بالکل آقا علیہ السلام نے پیچھے آنا تھا، یعنی پہلے اگر اس طرف کو منہ تھا تو پھر بدلنے کے بعد بالکل پیچھے اس طرف کو آنا تھا۔ تو آقا علیہ السلام وہاں سے اٹھے، جب حکم آ گیا کہ آپ قبلہ بدل لیجئے، وہاں سے اٹھے اور پیچھے اس طرف کو گھوم کر وہ پیچھے آقا علیہ السلام آ گئے۔ پیچھے آ کر پھر بیت الحرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے بقیہ نماز ادا فرمانا شروع کر دی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو، جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور بچے جو نماز پڑھ رہے تھے، اور خواتین جو نماز پڑھ رہی تھی، کسی کو آقا علیہ السلام نے بتایا نہیں ہے کہ قبلہ بدلنے کا حکم آ گیا، بس خود اٹھے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی طرح تمام صحابہ کرام بھی موو کر گئے۔ 2 روایات ملتی ہیں کہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اسی صف میں ہی پیچھے کو منہ کر لیا۔ تو پہلے کیا تھا، صحابہ پہلے تھے، بچے بعد میں، اور اس کے بعد خواتین۔ اب خواتین پہلے آ گئیں، بچے بعد میں، اور صحابہ سب سے اوپر پیچھے چلے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس طرح آقا علیہ السلام گھومے، اٹھے اور اس طرف کو تشریف لائے، اسی طرح تمام مجمع جتنے بھی لوگ پیچھے نماز ادا فرما رہے تھے وہ سب کے سب گھوم گئے، اور گھوم کر انہوں نے آقا علیہ السلام کے پیچھے جس طرح حضور اٹھے تھے اسی طرح اٹھنے کے بعد انہوں نے بھی اپنی نماز کو اپنا قبلہ بدل لیا۔ اب دیکھیں، جو خاص بات اس میں قابل توجہ ہے حدیث پاک میں، اور اس بات کا کوئی بندہ، کوئی مسلک، کوئی عالم دین انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور مفسرین نے اس کو کثرت کے ساتھ بیان کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیز نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بتا دیا، سمجھا دیا کہ آپ بھی اس طرف کو بدل جاؤ، حالانکہ کعبہ بدلنے کا حکم حضور نے سنا تھا، کسی
اور صحابی نے نہیں سنا تھا، کسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نہیں تھا، بس صحابہ کرام نے حضور کو قبلہ کا رخ بدلتے دیکھا تو صحابہ کرام سارے کے سارے اسی طرح بدل گئے۔ اور اب یہ حیرت کی انتہا یہ ہے کہ جس نے بھی جہاں بھی فرض کر لیں کچھ صحابہ یہاں سے ظہر کی نماز پڑھ کے حضور کے پیچھے گئے اور دوسری جگہ پر چلے گئے، تو دوسری جگہ پر جب وہ گئے تو وہاں عصر کی نماز ہو رہی تھی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا ہے، تو آپ بھی اپنا قبلہ بدل لیں۔ تو وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز تو ہم مکمل کر لیں، بعد میں اگلی نماز جو ہے وہ اس میں ہم قبلہ بدل لیں گے، انہوں نے وہاں پر ہی قبلہ بدل لیا جہاں ان کو نماز کے دوران کسی نے میسج دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدل لیا، آپ بھی بدل لیں، تو وہ وہاں پر بھی بدل لیا انہوں نے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اتنے زیادہ قلبی طور پر، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ اٹیچ تھے، اتنے جڑے ہوئے تھے، اتنے زیادہ منسلک تھے، اتنے زیادہ وابستہ تھے کہ وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حوالے سے نہیں کرتے تھے، اور چونکہ وہ تاخیر نہیں کرتے تھے، منو ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے تھے، اس لیے وہ دنیا پر چھائے رہے۔ اور اگر آج ہم نے بھی دنیا پر اپنا عزت اور کھویا ہوا وقار دوبارہ سے امت مسلمہ نے حاصل کرنا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم سنت اور سیرت مصطفیٰ کو من و ان اپنا لیں، اور اپنے نظام کو، اپنے سسٹم کو، اپنے وے آف لیونگ کو، اپنے نظام عدالت کو، اپنے نظام حکومت کو، اپنے نظام انتخابات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور سنت اور سیرت کے صحابہ کی سیرت کے مطابق ہم بنا لیں۔ جب تک ہم پھر واپس اپنی جگہ پر نہیں آئیں گے اس وقت تک کبھی بھی ہم سرفراز نہیں ہوں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی ٹہنی، اگر کوئی درخت ہے، درخت وہ جڑوں اس کی وہ اپنی جڑوں سے وابستہ نہیں رہتا تو وہ کبھی بھی ہرا بھرا نہیں رہتا، سوکھ جاتا ہے۔ اور آج امت مسلمہ کی جو اصل جڑ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس جڑ سے ہم نے اپنا تعلق توڑ لیا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج ہمیں تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ایمان کے دریا، ہمارے ایمان کے دل، ہمارے ایمان کے بوٹے ہمارے دلوں سے سوکھ چکے ہیں، اور چونکہ وہ سوکھ چکے ہیں، جس ایمان کی قوت سے مسلمان لڑتا تھا، مسلمان کام کرتا تھا تو پوری دنیا پر چھا جاتا تھا، وہ ایمان کی قوت آج ہمارے دلوں کے اندر سے نکل چکی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے سر بلند ہوں، پھر سے واپس آئیں، پھر سے عظمت ملے، پھر سے عزت ملے، پھر سے ہماری توقیر بحال ہو، پھر سے ہم دنیا پر چھا جائیں، تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے جڑ کے ساتھ اپنی اصل کی طرف ہمیں پلٹنا ہوگا۔ غیروں کی نقل کرنے کی بجائے، غیروں کی اتباع کرنے کی بجائے، غیر مسلموں کی اتباع کرنے کی بجائے ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہوگا کہ ہماری کامیابی، ہماری کامرانی کا جو راز ہے وہ صرف اور صرف اتباع رسول میں ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے۔ اور یہ جو تصور ہے کہ آج کے دنوں میں اس زمانے میں اسلام قابل عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسلام کو اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے، مالک کائنات نے پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کامل نظام زندگی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تصور غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے کہ اسلام آج جدید مسائل کو میٹ نہیں کرتا، بالکل کرتا ہے، لیکن کوئی اسلام کو پریزنٹ کرنے والا اور اسلام کو سمجھانے والا اور اسلام کو سکھانے والا کوئی ایسا شخص ہو جس کی تعلیمات ماڈرن بھی ہوں اور وہ پیچھے سے اسلام سے، قرآن و حدیث سے لے رہا ہو، یعنی جو قرآن و حدیث کو اس انداز سے پیش کر سکے کہ وہ آگے جا کر پوری امت مسلمہ کے لیے ایک رستہ نکال سکے موجودہ زمانے میں، اور اس زمانے میں ایک کوئی رستہ نکال سکے۔ اگر ایسا لیڈر، ایسی شخصیت ہمیں ملے گی تو وہ ہمیں صحیح رستہ بتائے گی، اور وہی ہمیں منزل کا رستہ بتا کر منزل کی طرف لے جائے گی، اور امت مسلمہ کو ایسی
ایسی شخصیت کی پہچان کرنا ہوگی اور ایسے شخص کو دیکھنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ چلنا ہوگا، اس کے پیچھے چلنا ہوگا، اس کو فالو کرنا ہوگا، اس کی اتباع میں چلنا ہوگا۔ جس دن ہم اپنے لیڈر کو، اپنی اصل قیادت کو پہچان لیں گے اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے، اسلام انشاءاللہ اسی دن سر بلند ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔